ہے کہ خلیل الحیہ جو اس وقت غزہ عملات دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت بھی ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی اور مزاحمت اور مقاومت کے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پوتے کو شہید کر دیا ہے۔ یہ 31ویں شہادت ہے اس لیڈر کے خاندان میں جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے خاندان شہید ہوئے ہیں، خود بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یحییٰ سنوار نے قربانی دے دی۔ یہ شہادتوں کا قافلہ ہے، یہ عظیمتوں کی داستان ہے، اس کو طاقت کے ذریعے سے کچلا نہیں جا سکتا۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، حماس کی یہ تحریک اب کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب تو پوری دنیا میں بچہ بچہ اہل غزہ سے، اہل فلسطین سے اور حماس سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ذرا سروے اٹھا کر دیکھ لو، خود امریکہ میں اب 50% لوگ فلسطینیوں کے حامی ہو چکے ہیں، اور فلسطینی نہیں، حماس کے حامی ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ حماس محبت کا عنوان ہے، حماس خدمت کا عنوان ہے، حماس مزاحمت کا عنوان ہے، حماس مقاومت کا عنوان ہے، اور حماس سامراج کے خلاف جہاد کا عنوان ہے، قتال کا عنوان ہے۔ حماس کی یہ پوری جد و جہد اقوام متحدہ کے مطابق ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، اور اس کا چارٹر UN کا یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی باہر کی فورس آ کر قبضہ کر لے تو ہم اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑ سکتے ہیں۔ حماس تو ایک ڈیموکریٹک فورس ہے، انتخاب جیت گئی تھی، نہیں آنے دیا گیا۔ اس لیے پاکستان میں بھی وہ لابی جو اسرائیلی اور یہودی لابی ہے، میں حیران ہوں، فتویٰ دیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور مذمت کی ہے ان مفتی حضرات نے، اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ تکلیف یہودیوں کے ایجنٹ کو ہو رہی ہے۔ ہم حیران ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی، اور دھواں نکل رہا ہے ان لوگوں کے پاس سے جو امریکہ کے آگے جھک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کہاں ہیں؟ یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے بندے وہاں جا کر امریکہ میں لابنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پارٹی اور لیڈر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، 60,000 شہداء کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، امریکہ کی غلامی اختیار کرتے ہو، تم بھی مٹ جاؤ گے اور تمہاری یہ مقبولیت بھی مٹ جائے گی۔ اس لیے پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، کیوں بزدلی دکھاتے ہو؟ کس سے خوف کھا رہے ہو؟ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، شہنشاہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے پاکستان کو اس وقت طاقتور بنا دیا تھا جب پاکستان نیا نیا بنا تھا اور دفتروں میں کام کرنے کے لیے پنیں بھی موجود نہیں تھی، ببول کے کانٹوں سے فائلیں بنائی جاتی تھی، تو پاکستان آگے بڑھا تھا۔ وہ رازق اور مالک ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو ہم لیڈ کر رہے تھے۔ تم بزدلی دکھاتے ہو کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس کے راستے میں چلو گے، مظلوموں کے لیے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اسی پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنا دے گا۔ یہ تو سن 48، 49 اور 50 کی بات ہے کہ جب پاکستان ابھی بالکل ابتدا میں تھا تو اس وقت پیشکش کی گئی تھی، لیاقت علی خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ تم مان لو اسرائیل کو، تسلیم کر لو اسرائیل کو، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، تم تو عربی بھی نہیں ہو، تمہارا تو جغرافیہ بھی جدا ہے، تم تو بہت دور آباد ہو، تمہیں بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ تو لیاقت علی خان نے پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری سول یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے، our soul is not for sale، ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔ یہ جذبہ تھا، یہ ولولہ تھا، یہ عزم تھا،
اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو عزت ملی تھی، تم بچتے چلے جا رہے ہو۔ تم قوم کی بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہو، تم امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہو، تم قوم کے ایئرپورٹس ان کے حوالے کرتے ہو، تم غزہ کے لیے کام نہیں کرتے ہو، تم ان کے لیے صحیح طریقے سے آواز بلند نہیں کرتے ہو، تمہاری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے مسلم لیگ سے بھی کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل غزہ کے لیے آواز اٹھاؤ، امریکہ کی مذمت کرو، اسرائیل کی مذمت کرو۔ اس معاملے میں سب ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، سب ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں۔ تمہارے منہ میں چھالے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تم مظلوموں کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مٹ جاؤ گے، تمہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اور ان میں پارٹیوں کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، نون لیگ پی پی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے جہاد کا فتویٰ آیا ہے، جب سے مصنوعات کے بائیکاٹ کی کیمپین چل رہی ہے، ان پارٹیوں میں موجود لوگ جو بڑے بڑے منصب رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف کیمپین بنا لی ہے۔ یہ اسرائیلی لابی، اگر آپ کی پارٹی پالیسی ہے تو رہنما سامنے آ کر بات کرے، اور اگر یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے تو وضاحت کریں۔ قوم آپ سے وضاحت مانگتی ہے کہ تم مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تم یہودیوں کو فائدہ پہنچانے والی مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فیس بک بھی ان کا ہے، کہتے ہیں گوگل بھی ان کا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کس ہتھیار کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ طاغوت کا ہتھیار طاغوت کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن طاغوت کی تجارت کو نہیں چلنے دیں گے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں انہی کو استعمال کریں گے۔ یہ کیمپین آپ چلائیں گے؟ اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلاؤ گی؟ سب اب اس پیغام کو عام کریں گے؟ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ یہ جو کچھ ہم ان سے خرید رہے ہوتے ہیں، اس طاقت سے یہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم یہ متبادل لا سکتے ہیں، اس متبادل کی بنیاد پر انشاءاللہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم اس جہاد کے فتوے کے بعد بھی، جس پر لوگ بہت پریشان ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں جہاد کا فتویٰ تو یہ دیا گیا ہے کہ مسلم ممالک اور ان کے حکمران جہاد کریں۔ یہ تکلیف ان لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کو، مسلم فوجوں کا یہ کام ہے کہ وہ جہاد کریں، ورنہ تو امت مسلمہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم گناہگار ہیں، جو یہ کہیں گے کہ ہم خطاکار ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن ہم اقصی کے بچوں کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے راستے میں تو یہی ممالک اور ان کے حکمران حائل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس جذبہ جہاد کو تم اپنی سازشوں سے کم نہیں کر سکتے ہو۔ تم اپنے نعروں سے، تم اپنی ہرزہ سرائیوں سے، تم اپنے جھوٹی باتوں سے لوگوں کو دبا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، ایک بڑی جد و جہد کے لیے تیار رہیں۔ امت کے اوپر یہ جو وبال ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہماری ترجمانی کرنے والی حکومتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے نظام کو بھی بدلنا ہے، حق اور انصاف کی بالادستی کو قائم کرنا ہے، اور فلسطینیوں کے لیے آواز کو اٹھانا ہے۔ یہ آپ نے جو مارچ یہاں کر دیا ہے، یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ یہ بچے یہاں موجود ہیں، ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں، علیحدہ سے بچوں کا ایک مارچ اس شہر کراچی میں منعقد ہونا چاہیے۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، وکلاء سے، علماء کرام سے، سول سوسائٹی سے، طلباء سے، سب سے کہہ رہا ہوں، ہر یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات کو نکلنا چاہیے۔ پوری سڑکوں کو آپ انسانوں کے سروں سے بھر دیں، اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ
मुल्तान में एक अजीम उश्शान गजा मार्च होगा और 20 अप्रैल को 18 अप्रैल को मुल्तान में और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मार्च होगा, सबसे बड़ा इंसानों का इकट्ठ होगा इंशाअल्लाह। और आज मैं ये भी ऐलान कर रहा हूं और फलस्तीनी लीडरशिप के तौसीक से ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। मैंने फलस्तीन की लीडरशिप से इसके लिए तौसीक हासिल कर लिए है और पूरे पाकिस्तानियों की बुनियाद पर कह रहा हूं, फलस्तीनी लीडरशिप की बुनियाद पर कह रहा हूं। और इंशाअल्लाह हम दीगर मुमालिक की तहरीकों और मुमालिक से भी बात करेंगे कि एक स्ट्राइक को ग्लोबल स्ट्राइक बना दिया जाए। ये किसी पार्टी की स्ट्राइक नहीं है, ये फलस्तीनियों के लिए आवाज होगी। हम एक दिन अपना कारोबार बंद रखेंगे, अल्लाह हमें बरकत दे देगा, दुनिया और आखिरत में नवाजेगा इंशाअल्लाह। अतीक मीर साहब परेशान ना हो, आप तो हड़तालों को बड़ा तजर्बा रखते हैं। आपसे तो सुबह कहा जाता था बंद कर दो, बंद करना पड़ता था। आपसे कहते थे शाम को खोल दो, आप खोल देते थे। फलस्तीनियों के लिए तो हम 10 दिन भी हड़ताल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये अतीक मीर साहब हाथ बुलंद कर रहे हैं। 22 अप्रैल को कराची से खैबर तक, कश्मीर से गवादर तक, पूरा बलोचिस्तान, पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पंजाब। मनाजिर आप कराची से देख सकते हैं जहां पर गजा यकजहती मार्च जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान इस मार्च से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सियासी जमातें इसराइल और अमरीका की मजम्मत क्यों नहीं कर रहीं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सियासी जमातें अमरीका में लॉबिंग कर सकती हैं, मजम्मत क्यों नहीं कर